الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم المجيد فهو أصدق الصادقين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا. سامعین کرام، اسلامی کیلنڈر ہجری میں ہم ہر مہینہ کچھ نہ کچھ خاص پاتے ہیں، کسی نہ کسی کی یاد کو پاتے ہیں، کبھی میلاد کی شکل میں، کبھی ربیع الثانی 11 کی شکل میں، کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی بقرعید کی شکل میں، کبھی محرم الحرام کی شکل میں. اسلام کی تاریخ قربانیوں سے، اسلام کی تاریخ سیکریفائس سے بھری پڑی ہوئی ہے. آپ سال کا آخری مہینہ لے لیں، اس میں بھی اللہ کے لیے قربانی ہے، اور سال کا پہلا مہینہ پہلا دن لے لیں، اس میں بھی اللہ کے لیے قربانی ہے. تو اللہ کی راہ میں جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں وہ بے انتہا ہے، بے شمار ہے. اسے ہم شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے، اس کو ہم اپنے حساب میں لا نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کی بایوگرافی جان کر ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر سکتے ہیں. ہم قربانی دینے کا جذبہ ہم میں پیدا ہو سکتا ہے. قربانی سے مطلب یہاں میں بکرے کی قربانی، گائے میں حصہ نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ قربانی سے مطلب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین اسلام کے لیے کیا سیکریفائس کر سکتے ہیں، کیا قربان کر سکتے ہیں، کیا لٹا سکتے ہیں. پچھلے مہینے 100 روپے دینا مسجد کو، 100 روپے مسجد کو دیتے ہیں نا، یہ نہیں. ہم ایسی کوئی خاص چیز جو کہ ہمیں محبوب ہو وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیں. 100 روپے کیا بس آتا ہے؟ سر پیٹرول کے لیے بس نہیں آتا 100 روپے. کوئی مدرسے کے لیے چندہ مانگے تو مجھے سب 50 روپے لکھ لو، حالانکہ ان کے پاس ہزاروں روپے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے. یہ جو میں نعمتیں دے رہا ہوں، یہ انہیں آمدنی کا اتنی آمدنی دے رہا ہوں، ان کی سیلریز ہزاروں میں دے رہا ہوں، پر اینم جو ہے 10 لاکھ روپئے، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ.
اللہ جب دے رہا ہے تو ہم جب اللہ کی راہ میں نکالنے کا سوچتے ہیں 50 روپئے، آپ کبھی سوچیں کہ 50 روپے میں کیا آئے گا؟ وہی آپ کو چھوڑو آپ تو بڑے ہیں، اس زمانے کے بچوں کو کوئی 50 روپے عیدی کے طور پر دینا تو واپس منہ پہ مار کے جاتے ہیں، بولتے 50 روپے میں کیا آئے گا؟ تو مدرسوں کو 50 روپے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ سوچنا چاہیے۔ تو ہم ان اشخاص، ان شخصیات، ان ابقری شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہم بھی جو ہے اسلام کے لیے کچھ قربان کریں، اسلام کے لیے ہم سیکریفائس کریں، اسلام کے لیے ہماری جان، مال، دھن، اولاد سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انہی شخصیات میں سے ایک نامور شخصیت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راہ سے عمر آئے، جس راہ سے عمر کا گزر ہو، اس راہ سے شیطان جو ہے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ رب العزت عمر کے زبان اور دل پر حق رکھ دیا۔ عمر جو بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ عمر جو سوچتے ہیں، جو ان کا ارادہ ہوتا ہے، جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ان کے دل میں بات آتی ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر سے مطلب کیا ہے؟ عمر جو بولے وہ حق ہو جائے، عمر جو بولے وہ حق ہو جائے۔ تو اللہ تعالی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آیت نازل فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے، اے غیب کی خبر سنانے والے، اے لوگوں کو غیب کی خبر دینے والے، اے غیب دان، اے علم غیب رکھنے والے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے جو پیروکار ایمان والے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ کب اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں جو مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی بہت طویل ہے۔ آپ کی خلافت کا عرصہ، عہد خلافت پورے 10 سال کی خلافت ہے، پورے 10 سال کی خلافت ہے، تو اس کو سب کور کرنا مختصر سے حصے میں ممکن نہیں ہے۔ تو چند باتیں جو ہے میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو آپ کا نام عمر ہے، آپ کا نام عمر ہے۔ آپ عمر کا مطلب ہے آباد رکھنے والا، آباد کرنے والا، بسانے والا، اسے جو ہے ڈیولپ کرنے والا، آباد کرنے والے کو عمر کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام مسمى ہے، مسمى یعنی جیسا نام ہے ویسا کردار ہے، ویسا ان کا کام ہے، انہوں نے اسلام کو آباد کیا۔ جیسا آپ کے زمانے میں اسلام پھیلا، جیسا آپ کے زمانے میں اسلام کی حدود، اسلام کی سرحدیں، اسلام کے بارڈرز، اسلام جو ہے جتنا پھیلا، اور جس کی اسلامی سلطنت جتنی پھیلی، دیگر کسی خلیفے کی زندگی میں اتنا نہیں پھیلا۔ آپ کی زندگی میں قادسیہ فتح ہوا، ایران، عراق، شام، مصر، جارڈن، اردن، یہ سب جو ہے، جارڈن اردن کو کہتے ہیں، یہ بصرہ وغیرہ سب جو ہے فتح ہوا آپ کی زندگی میں، نہاون، سمرقند، یہ سب جو ہے آپ کی زندگی میں فتح ہوا۔ یعنی آدھی دنیا جو بڑے بڑے امپائر تھے اس زمانے کے، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر جو بڑے بڑے تھے، اس کے سامنے ساری دنیا کانپتی تھی، ویسے حکومتوں کو آپ نے زیر کر دیا، آپ کے نام سے وہ لوگ تھر تھرانے لگتے تھے۔ تو یہ آپ کی زندگی میں، آپ کا نام ہے عمر، اور آپ کو آپ کا لقب فاروق ہے، آپ کا لقب فاروق،
یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نام عطا فرمایا، یا اللہ نے مجھے یہ نام عطا کیا کہ میں فاروق ہوں، کیونکہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ مسلمان حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آ کر اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ چھپے چھپے نمازیں پڑھتے، چھپے چھپے عبادتیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے۔ یہ نمازیں پڑھتے مطلب پنج وقتہ نمازیں نہیں، فرض نہیں ہوئی تھی، نفلی نمازیں، تو یہ چھپ چھپ کر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت چھپ کر کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اس عمر کو مسلمان بنا دیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم حق پر ہو، تم دنیا میں بھی حق پر ہو اور آخرت میں بھی حق پر رہو گے، اور یہ اسلام سچا دین ہے۔ فرمایا کہ ہم پھر کیوں چھپ کر نمازیں پڑھیں؟ پھر ہم چھپ کر کیوں نمازیں پڑھیں؟ ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلی صف 2 صفیں بنی، مسلمان 40 مسلمان ہیں، حضرت عمر کو ملا کر 40 مسلمان ہیں، اتنے مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر کو ملا کر۔ تو پہلی صف میں حضرت امیر حمزہ اور پچھلی صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور بیچ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ دیکھ کر جو ہے حیران رہ گئے۔ سامنے شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ تو اس دن مسلمانوں نے جو ہے سر عام عبادت کر کے جو ہے بتا دیا کہ ہم حق پر ہیں، اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام فاروق رکھا گیا، کیونکہ آپ حق اور باطل میں زیادہ فیصلہ کرنے والے، حق کو حق بتا دیتے، باطل کو باطل بتا دیتے۔ اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ کنیت مطلب ایسا ہے کہ اس زمانے میں رواج ہے کہ کسی آدمی کو پکارتے تو اس کے بیٹے کے نام سے یا اس کی بیٹی کے نام سے، یا اس میں کوئی کوالٹی، کوئی صفت، کوئی اچھی بات ہو تو اس چیز کو لے کر جو ہے پکارتے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ، قاسم کے ابا، یعنی آپ کے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام عبداللہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم ان کا نام عبداللہ، لیکن کون سے نام سے مشہور ہو گئے؟ ابو بکر سے، یعنی ابو بکر جو ہے ابو بکر ہو گیا۔ یعنی ابو بکر مطلب ورجن کے باپ۔ یعنی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی تھی سب پہلے سے طلاق شدہ تھی، یا پہلے سے شادی ہو کر طلاق ہو گئی تھی، یا ان کے شوہر مر گئے تھے تو حضور نے شادی کر لی تھی، سوائے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ ایک ایسی ہیں جو کنواری تھی تو ان سے شادی کیا، اس لیے حضرت ابو بکر کو ابو بکر یعنی کنواری کے باپ۔ تو اس طرح کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے بلایا جاتا ہے۔ لیکن ابو حفص نہ حضرت عمر کے کسی بیٹے کا نام حفص ہے، نہ کسی بیٹی کا نام ہے، حفصہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹی ہیں، لیکن اس سے مشہور نہیں ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر اعلان کیا کہ حضرت عباس کو جو ہے یہ مت کرو، قتل مت کرو، کیونکہ کفار ان کو لے کر آ رہے ہیں، زبردستی لے کر آ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کفار نے زبردستی کھینچ کر لایا گیا، تو اس لیے انہیں قتل مت کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم ہمارے رشتہ داروں کو قتل کریں اور ان کو چھوڑ دیں، عباس کو چھوڑ دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ضرور قتل کریں گے اگر وہ سامنے آ گئے تو
تو یہ بات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے یا ابا حفص، اے ابو حفص، یہ کیا یضرب وجہ امی رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی گردن اڑا دی جائے گی، کیا قتل کر دیے جائیں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں جس کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کے چچا کو قتل کر دیں گے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ صحابی کو پتا چلا، انہوں نے جو ہے توبہ کی، انہوں نے افسوس کیا، ساری زندگی افسوس کرتے رہے اور یہاں تک یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کر تاکہ اس کی تلافی ہو جائے، جو میں نے یہ الفاظ بول دیے اس کی تلافی ہو جائے۔ وہ صحابی جو ہے جنگ یمامہ میں جو نبی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ تو ابو حفص کا معنی کیا ہے؟ شیر۔ حضور نے جو ہے حضرت عمر کے اندر جو دلیری، جو شجاعت، جو بہادری، جو آپ میں ہیروزم ہے، تو اسے دیکھ کر کہا ابو حفص، یعنی شیر کی طرح تھے حضرت عمر، یعنی جب حق اور باطل کا فیصلہ کرتے، جب لڑائی کا موقع آتا تو آپ شیر کی طرح ہوتے، اس لیے آپ کو ابو حفص کہا گیا۔ اور آپ کو متمم الاربعین کہتے ہیں، متمم الاربعین کہتے ہیں، یعنی 40 عدد 40 کی کاؤنٹنگ کو کمپلیٹ کرنے والے۔ آپ سے پہلے 30 پر 9 39 لوگ جو ہے مرد اور عورت ملا کر 30 پر 9 لوگ جو ہے اسلام قبول کیے تھے۔ آپ جب اسلام قبول کیے تو 40 لوگ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو ایمان والے آپ کے متبع پیروکار ہیں وہ کافی ہیں۔ 40 کا عدد جو ہے کمپلیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آدمی جوانی جوان کب کہلاتا ہے؟ جب 40 کے عدد 40 ایئرس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کمپلیٹ جوان کہلاتا ہے، اور اسی وقت کو عقل بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آدمی کی عقل اس وقت جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے، تب تک جو ہے الٹے سیدھے حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ جب 40 میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، وہ جو ہے لیول پہ آ جاتا ہے، کچھ غلط حرکتیں نہیں کرتا، نہیں سدھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 40 جو ہے کمپلیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 30 دن کا وعدہ لیا تھا، لیکن اس کے اوپر 10 دن ایکسٹرا کر دیا اور 40 دن کا کمپلیٹ کرایا، یعنی چلا جو کوہ طور میں جو ہے آپ کو بٹھایا تھا اللہ نے عبادت کے لیے، تو 40 دن، اس لیے 40 دن کا عدد، 40 کا نمبر بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں۔ خیر، متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے یہ القابات ہیں، یہ آپ کے جو ہے ان کو پکارے جانے والے نام ہیں، اور آپ جو ہے یہ امت میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے، عدل اور انصاف کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر اس امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور حضرت عمر اس امت میں سب سے بھلے اور سب سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والے، حضرت عثمان اس امت میں سب سے زیادہ حیا والے، اور حضرت علی اس امت کے سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے۔ تو حضرت عمر جو ہے سب سے زیادہ عدل و انصاف جو ہے کرتے ہیں اس امت میں۔ تو ناظرین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو اس وقت پر جو ہے ان کے باپ کے اونٹیں چراتے تھے، ان کے باپ کے اونٹ چراتے، ان کا باپ جو ہے بہت سخت مزاج، بہت یعنی مارنا پیٹنا ایسے کام کرتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری وقت پر اپنی زندگی کا آخری حج کر کر واپس آ رہے تھے، ایک مقام ہے زجنان، اس مقام سے گزرے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، تو کہنے لگے کہ یہاں پر میں اپنے والد کے جو ہے اونٹیں چرایا کرتا تھا، جب میں کام کرتا تو میرا باپ مجھے تھکا دیتا تھا، اتنا کام لیتا کہ میں تھک جاتا تھا، اور جب کبھی کچھ کام میں کسر رہ جاتی تھی تو مجھے پیٹتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا ہے، وہ چیز عطا کی ہے جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، کہ آج میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تو ان کا والد بہت سخت تھا،
تو آپ اونٹیں چلایا کرتے تھے. جب بڑے ہوئے تو آپ جو ہے اپنے والد کے اونٹ اور بنو مخزوم کے اونٹ بھی چلایا کرتے تھے. اس سے آپ پیسے کماتے تھے. اور آپ میں ایسی صلاحیتیں تھیں کہ پڑھتے لکھتے تھے. عرب میں اس زمانے میں جو ہے پڑھنا لکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی پڑھتے لکھتے ہیں کہ ایسا تھا ان لوگوں میں. وہ لوگوں کو یاد کرنے کو میموری یعنی میمورائز کرنے کو ان میں جو ہے بہت فوقیت تھی. پڑھتے لکھتے نہیں تھے, یاد کر لیتے تھے. ان کو جو ہے بہت سے اشعار یاد ہوتے تھے, بہت سے نصب یاد ہوتے تھے. آپ ان کے پاس کچھ بولیں گے وہ یاد ہو جائے گا. آج کے عربوں میں وہ بات نہیں ہے. کیوں؟ وہ لوگ اے سی میں رہ کر ان کے دماغ پر پانی جم کر بلغم جم کر ان کا میموری ویسا نہیں ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا, اے سی نہیں تھی, گرمی زیادہ تھی تو ان کو بلغم وغیرہ نہیں ہوتا تھا, حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا. آج دیکھیں انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ, چنئی والے جو ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ یاد زیادہ رکھیں گے. ان کا میموری پاور اچھا ہے کیونکہ یہاں پر گرمی ہے. ٹھنڈ کی بستیوں سے زیادہ یہاں کے لوگوں کی میموری پاور اچھا رہے گا. اسی طرح جہاں جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں کے لوگ ویسے ہوں گے. لیکن آج کل جو کم ہو گئے, کیوں؟ ہم لوگ اے سی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس سے بلغم جمتا ہے اور دماغ پر پانی جمنے سے میموری پاور کم ہو جاتا ہے. تو عربوں میں جو ہے ویسا تھا, نہیں بہت اچھا یاد رکھتے تھے. تو پڑھنے لکھنے کو مایوس سمجھتے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں بھی پڑھنا لکھنا سیکھا. حالانکہ مایوس سمجھا جاتا تھا, لیکن ان کی فراست, ان کی دور اندیشی, ان کی دانشوری یہ تھی کہ پڑھنا لکھنا چاہیے. تو آپ جو ہے پڑھنے لکھنے کو ترجیح دیا اور آپ نے عربی جانی, عربی سیکھی, لکھنا سیکھا اور عبرانی بھی سیکھی. عبرانی جو تورات وغیرہ ہے نا, تو وہ بھی سیکھی تھی آپ نے. اس کی دلیل جو ہے قرآن ہے, لیکن مختصر کر رہا ہوں. تو آپ جو ہے بہت اچھے شہسوار تھے. شہسوار مطلب ہارس رائڈنگ اچھی کرنے آتی تھی آپ کو. یہاں تک کیا ہے, صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ گھوڑے پر ہی پیدا ہوئے ہیں. یعنی کوئی گھوڑے پر چلتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, رکاب, جو گھوڑے کے اطراف جو دو پیر ہوتے ہیں اس میں پیر رکھ کر چڑھتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمین سے ایسے اچھل کر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں کہ رکاب پر پیر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور آپ جو ہے شعر و شاعری میں بھی انٹرسٹ رکھتے تھے. عکاظ نامی ایک جگہ ہے, وہاں جو جبل عرفات ہے نا, عرفات کا جو پہاڑ ہے, وہاں پر ایک بازار لگتا تھا. اس بازار کا نام ہے عکاظ. سال میں ایک مرتبہ لگتا تھا. وہاں پر جو مہارت, جو اسکلفل لوگ ہوتے ہیں, جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہاں پر آتے ہیں. بعض لوگ کشتی کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں. بعض لوگ تیر اندازی کرتے ہیں. بعض لوگ تلوار چلانا سکھاتے ہیں. بعض لوگ اس طرح جو ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے شعر و شاعری کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس میں بھی انٹرسٹ تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کشتی بھی اچھے کرتے تھے. دنگل میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے اور اس میں بھی جو ہے اچھے سے کشتی وغیرہ کرتے تھے. آپ لمبے تھے, بہت لمبے تھے, یہاں تک کہ بہت بڑے مجمع میں دیکھیں گے تو آپ الگ نظر آئیں گے. اور آپ جو ہے قوی اچھی جسم والے تھے. اور آپ کا چہرہ جو ہے سفید تھا, یعنی ایسے اتنے گورے تھے کہ, اور گورا پر زیادہ تھا لیکن اس میں خون نہیں تھا. دیکھنے میں ایسے دکھتے تھے جیسے چنا ہوتا ہے نا, لائن چنامبو, تو اس کی طرح دکھتے تھے, لیکن خون نہیں ہے جیسا دکھتے تھے. آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں, ریڈ ہوتی تھیں, اور آپ کی داڑھی گھنی ہوتی تھی, گھنی داڑھی ہوتی تھی آپ کی. اور آپ مونچھیں جو ہے یہاں سے تو پست رکھتے, کٹ کرتے تھے, کیونکہ اونٹوں پر آنا مونچھ جائز نہیں ہے. اس سے جو ہے پانی وغیرہ پییں گے مکروہ ہو جائے گا. یہاں پر جو ہے مونچھ بڑھاتے تھے, اس طرف جو ہے مونچھ بڑھاتے تھے. جب آپ کو جلال آتا تو آپ مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے, کبھی جو ہے ایسے کر کے جو ہے اڑاتے تھے. تو یہ سب جو ہے ان کی شکل اور صورت ہے. لیکن آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ جب تک اسلام سے پہلے تھے آپ بہت سخت کہلاتے تھے, اور آپ جو ہے سفارت کے لیے ایمبیسڈر کے طور پر پیش کیے جاتے تھے. عرب میں ایمبیسڈر کے طور پر پیش کیے جاتے, جہاں پر بادشاہوں کے پاس جانا, وہاں پر جو ہے بیان کرنا, اسپیچ کرنا, بہت اچھی اسپیچ دیتے تھے. تو یہ سب آپ میں کوالٹیز تھی, اور بہت سخت تھے, بہت سخت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بہن جب اسلام قبول کر چکی تو آپ نے جب سنا تو ان پہ جو ہے لاٹھی مار دی, یعنی تلوار کا جو مٹھ ہوتا ہے اس کو مار دیا, اور خون آ گیا. جب بہن کا خون دیکھا تو وہ پچھتانے لگے. پھر کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟
مجھے بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے قرآن کا نسخہ دیا، تو انہوں نے پڑھا کہ سورہ طٰہٰ لکھا ہوا تھا، اس میں طٰہٰ وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب آپ نے پڑھا تو آپ کا دل جو ہے پگھل گیا اور قرآن کی فصاحت بلاغت سمجھے، اور آپ نے جو ہے بے اختیار جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو آپ بہت سخت تھے، جب اسلام قبول کیا تو آپ سے زیادہ نرم کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہاں تک کہ اتنے عاشق رسول۔ ایک مرتبہ یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا، کسی زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا یہودی اور منافق کا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے محمد بن عبداللہ جو تمہارے نبی ہیں، منافق تو خود کو مسلمان کہتا تھا نا، تو تمہارے نبی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ منافق کہتا ہے نہیں، کعب اشرف جو یہودی ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ رشوت لے کر، برائب لے کر کیا کرتا ہے، فیصلہ جو برائب دیتا ہے، رشوت دیتا ہے، لنجم دیتا ہے، اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ تو یہودی کہتا ہے نہیں، کہہ کر پھر حضور کے پاس گئے، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ یہودی کو بھی معلوم ہے کہ میں اب حق پر ہوں، تو حق پر فیصلہ کون دیں گے، حضور دیں گے، تو اس لیے حضور کے پاس جا رہا ہے۔ اگر وہ ناحق پر ہوتا تو شاید وہ کعب اشرف کے پاس جاتا۔ تو یہ منافق کو جو ہے چین نہیں ملا، حضور نے جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ چلو عمر فاروق، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اور وہ منافق آئے حضرت عمر کے گھر پر، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ایسا جھگڑا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ اس جھگڑے کو ہم نے رسول اللہ تمہارے نبی محمد بن عبداللہ کے پاس لے کر گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا منافق سے کیا صحیح ہے یہ؟ ہاں، اس نے کہا صحیح ہے۔ تو کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار نکالا، نیام سے باہر کر دیا، سیدھا باہر آیا اور منافق کا سر کاٹ دیا، اور فرمایا کہ میں ایسے ہی فیصلہ کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف جو کہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر منافقین پر بہت سخت تھے، اور حضرت عمر کا یہ بھی لقب ہے کہ غلیظ المنافقین، غلیظ المنافقین، منافقین پر بہت سخت۔ آپ منافق کو دیکھتے تو اسے پکڑنے کے بہت سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ، یہ حضرت حذیفہ بن یمان کون ہیں؟ حضور کے رازوں کو جاننے والے، حضور کے سیکرٹس جانتے تھے۔ تو حضور نے انہیں بتایا تھا کہ کون کون منافق ہے، کون کون منافق ہے۔ حضور جانتے ہیں، اللہ کے عطا سے علم غیب جانتے ہیں، حضور نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ تو ان سے پوچھتے اے حذیفہ بتاؤ کہ کون منافق ہے؟ تو حضرت حذیفہ بولتے کہ میں نہیں بتاؤں گا، اگر بتاؤں گا تو تم ایک ہی دم سب کا سر قلم کر دو گے، سب کا سر اڑا دو گے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے، اور جس کو دیکھتے کہ یہ منافق ہے سمجھتے اس کے پیچھے جو ہے لگ جاتے اور کسی طرح تفتیش کر کے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو غلیظ المنافقین، منافقین پر بہت سختی کرنے والے، اور ایمان والوں پر اتنی رحم کرتے، اتنا رحم کرتے کہ آپ کے سامنے جو ہے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے خلیفہ مقرر کر دیا، ووٹنگ سسٹم نہیں ہوا، خود سے جو ہے خلیفہ مقرر کر دیا کہ میرے بعد عمر نے خلیفہ بننا ہے، عمر خلیفہ بننا ہے۔ تو لوگ ڈر گئے کہ اتنا سخت شخص جو ہے خلیفہ بن گیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالے تو لوگوں پر رحم آپ کے جتنا کوئی نہیں کرتا تھا، تو آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ آپ جو ہے جب خلافت سنبھالے تو ایک مرتبہ ایک فکس کر دیا کہ مہر جو شادیوں میں دیتے ہیں، منیمم مہر تو اتنا ہے، فکس تھا پہلے سے، میکسیمم مہر اتنا ہونا چاہیے، فکس کر دیا۔ تو ایک عورت، بوڑھی عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ عمر تو کون ہوتا ہے جو مہر فکس کر دے؟ تو کون ہوتا ہے جو میکسیمم مہر اتنا ہی ہے بلکہ فکس کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا، جب اللہ نے کہا کہ تم ڈھیر بھر کے جو ہے تمہیں انہیں مہر دو، اس طرح جو ہے اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا تو تم کون ہوتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عاجزت، میں جو ہے عاجز آ گیا کہ بوڑھی سے زیادہ میرا دماغ یہ ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عمر کے دماغ میں وہ آیت ہے، لیکن استہزاء اس ٹائم پر ان کے دماغ میں سامنے نہیں تھی، ورنہ حضرت عمر یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ لیکن فیصلہ کرنے کی وجہ بھی ایک ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں ایک زمانہ آئے گا
لوگ عورتیں جو ہے زیادہ مہر مطالبہ کریں گی، جس سے نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر کی دور اندیشی تھی، لیکن حضرت عمر نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا۔ جب آپ جو ہے خلیفہ بنے تو ایک لڑکی، چھوٹی لڑکی ڈھونڈتے ہوئی آئی کہ پوچھنے لگی کہ خلیفہ کون ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ لوگ نے کہا کہ یہاں ہے خلیفہ۔ تو آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی، جا کر اپنے گھر میں جو ہے دکھا رہی ہے کہ برتن دھو، برتن دھو۔ کیوں؟ حضرت عمر حیران ہے، کیا خلیفہ برتن دھونا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح پہلے کے خلیفہ بھی آتے تھے، آ کر جو ہے ہمارے گھر میں کام کر کے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر جو ہے اس گھر میں جو ہے یتیم بچے تھے، اس کی بیوی تھی، تو وہاں پر جانا، جو ہے گھر صاف کرنا، برتن دھونا، یہ سب کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ برتن دھو، تم خلیفہ ہو تو تمہارا کام یہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بایک وقت تمام جو جتنے سلطنتیں ہیں اس پر جو ہے نظر رکھتے تھے، کہاں پر جنگ ہو رہی ہے، کہاں پر کتنی فوج ہے، کہاں کیا ضرورت ہے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ آپ نے بنایا، اور فوج میں جو ہے رجسٹر کرنا، نام رجسٹر کرنا آپ نے شروع کیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ آپ جو ہے فوج کی تنظیم جو ہے برابر کیے۔ آپ وہ ہیں کہ جگہ جگہ پر چھاونی پوائنٹس جہاں پر جو ہے فوج رکھی جاتی تھی، اس سے پہلے سرحد ایسی ہوتی تھی، کہیں پر ایک فورٹ ہوتا، قلعہ ہوتا، اس میں جو ہے فوج ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عمر نے کیا کیا، قلعے میں بھی فوج ہوتی ہے، جہاں پر بارڈرز ہوتے ہیں، آج کل بارڈر پر جو پہرا دیتے ہیں نا، ادھر سے ادھر جو اسپاٹنگ ہوتی ہے، وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا کہ ایک جگہ پر تھوڑی بہت فوج ہوتی، وہ گھوڑے پر جاتی، دوسری چھاونی تک جا کر آتی، وہ لوگ دوسری جگہ جا کر آتے۔ اس طرح جو ہے بارڈرز کی حفاظت آپ نے شروع کی۔ آپ نے جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ جو کورٹ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ آپ نے شروع کیا، یعنی جج بنانا اور قاضی بنانا آپ نے شروع کیا۔ یہ سب اسلام کو آپ نے دیا ہے، سب کچھ یہ دنیا کو آپ نے دیا ہے۔ آج بھی جو فیصلے ہوتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکنامیکل اور پولیٹیکل پالیسی پر، آپ نے کون سی پولیٹیکل سکول میں جا کر اسلام حاصل، یہ سب علم حاصل کیا؟ ایک ہی ایک پولیٹیکل، ایک ہی ایک سکول ہے، ایک ہی ایک سکول آف تھاٹ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ آپ نے حضور سے سب کچھ سیکھا۔ جب آپ کا وفات کا وقت ہے، میں ختم کر رہا ہوں تقریر، تو آپ کے وفات کے وقت جو ہے ایک نہاوند میں ایک غلام پکڑا گیا، اسے جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ صحابی وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں اتارنے کے بعد آخر میں پیروں کا ہاتھ لگا کر لاسٹ میں آئے تھے باہر۔ تو یہ صحابی نے ایک غلام خریدا، وہ بہت سکل تھا، بہت ماہر تھا، اسے 100 سے زیادہ سکلز آتے تھے۔ تو مدینے میں کافروں کو انٹری جائز نہیں تھی، مدینہ اور مکے میں جائز نہیں تھی۔ تو حضرت عمر سے پرمیشن لی کہ اسے بہت سکلفل ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ تو وہ چکی بناتا تھا اور روزانہ یا ماہانہ جو ہے 100 درہم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دیتا تھا، اور اس کو جو ہے 4 درہم کچھ ملتے تھے۔ غلام کا کھانے کی ذمہ داری سب آقا پہ تھی، ایکسٹرا 4 درہم مغیرہ بن شعبہ دے دیتے تھے۔ تو وہ کمپلین کرنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، دیکھو مغیرہ بن شعبہ جو ہے مجھے صرف 4 درہم دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چکی بناتا ہوں۔ تو کہا کہ مدینے میں تمہارے سوا کوئی چکی بنانے والا نہیں ہے، اور تم بناتے ہو، اچھی کمائی کماتے ہو، تو اس میں تم جو ہے تمہارے آقا کے بارے میں کمپلین کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ اور دل میں سوچا کہ مغیرہ بن شعبہ کو میں بولوں گا کہ تھوڑے پیسے زیادہ کر دیں۔ تو پھر وہ جب آدمی، اس کا نام ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، جب اس آدمی سے کہنے لگے میرے لیے ایک چکی بنا دو، حضرت عمر کہنے لگے میرے لیے ایک چکی بنا دو میرے گھر کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ تو چلا گیا بول کے حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، کتنی فراست ہے، حالانکہ اس نے کہا کہ چکی بناؤں گا، آپ بول رہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ گیا اور ایک 2 دھاری خنجر یا تلوار میں صرف ایک طرف ہوتی ہے دھار، دوسری طرف نہیں ہوتی ہے، اس نے 2 دھاری خنجر بنایا اور زہر میں ڈبو دیا، یعنی گرم ہوتا ہے تو اس میں زہر میں ڈبو دیا، وہ ذرہ بھی لگ جائے نا تو زہر کا یہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نماز فجر پڑھانے آئے 26 ذی الحجہ کو، 26 ذی الحجہ 20 ہجری کو نماز فجر پڑھانے آئے، تو محراب میں چھپا ہوا تھا،
وہ نماز پڑھانا شروع کی حضرت عمر 3 بار زور کے کیا، زور سے مار دیا، 3 بار چبھو دیا، تو چبھو کر بھاگنے لگا تو حضرت عمر نے کہا کہ اسے پکڑو، یہ مجھے قتل کر رہا ہے، قتل کیا ہے۔ تو وہ جب باہر نکلا تو 12 صحابہ اکرام پکڑنے گئے تو 12 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، اس میں 6 لوگ شہید ہو گئے، 6 لوگ زخمی تھے، بعد میں صحیح ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے کیا کیا، اپنا جو یہ یعنی کمبل تھا اس کے چہرے پر ڈال کر دبوچ لیا، جب دبوچ لیا تو اس نے سمجھ گیا کہ میں پھنس گیا، اب جو ہے اس لیے اس نے سوسائڈ کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 26 ذی الحجہ سے 1 محرم الحرام تک بستر پر رہے۔ 1 محرم الحرام کو آپ کی روح قبض ہوئی، اور 1 محرم الحرام کی رات کو آپ کو جو ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کیا گیا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کے نیچے کی طرف حضرت ابو بکر کی، اس سے تھوڑا نیچے کی طرف حضرت عمر کی مزار ہے، آج ہم لوگ جو ہے جالیوں میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بازو میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔